بريح طيبة صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ کا جز تلاوت کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے کلائمیٹ چینج کا اسلامی نظریہ اور حل. دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ بیان کروں تو یہ ہوگا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور اس تبدیلی کے نقصانات اور ان کا حل. اللہ رب العالمین نے، بلکہ اس سے پہلے آپ درود و سلام پڑھیے تاکہ بات آگے لے کے جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ماحول کو ٹھیک رکھنے کا بھی حکم فرمایا، اور ماحول ٹھیک نہ رہے تو اس کے نقصانات بھی بیان فرمائے، اور ماحول ٹھیک رکھنے پر جتنا زور اسلام نے دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا. لوگوں نے کوششیں کی، لوگوں نے دیگر مذاہب کے جو رہنما ہیں انہوں نے اپنی سوچوں کے مطابق، اپنی تحقیقات کے مطابق معاملات آگے چلائے، مگر اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے، نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق انسانیت کو ڈیل کرتا ہے اور جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اپنے ماحول کو درست رکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا یہ ہوائیں وہ بھی اللہ چلاتا ہے، اور یہ پانی وہ بھی اللہ دیتا ہے، یہ بارشیں یہ بھی اللہ دیتا ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آیت قرآنیہ بھی اس پر موجود ہے بطور دلیل. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر وہ کسی غلطی کی طرف جاتا ہے یا کسی برائی کی طرف جاتا ہے یا اسے کوئی گھاٹا پڑ جائے یا نقصان ہو جائے تو وہ اس کی کہیں نہ کہیں اپنی غلطی ہوتی ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے، کہیں نہ کہیں اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے ماحول کو دیکھنا اور سوچنا اور اس پر غور کرنا ضروری ہے، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی بیان ہوا تھا. ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہے. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ زبان زد عام ہے، ہر طالب علم جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. میں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے ماحول کے اندر بہت سارا کچھ وہ موجود ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو نقصان دے رہی ہیں. اس کی وجہ ہم خود ہیں، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو فردن ہر انسان اپنی زندگی کے اندر رائج کرے گا، اس کو امپلیمنٹ کرے گا، تب جا کے بات بنے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ
ان لوگوں کا ہے جو حکومت میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، یا جو دیگر معاملات میں، یہ ان لوگوں کا صرف معاملہ نہیں، یہ فرد واحد سے لے کر پوری قوم تک کا معاملہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں بارشیں دیں تاکہ سبزے لہلہائیں، تمہیں پانی دیا تاکہ تم زندہ رہو، واضح طور پر تمہیں پانی دیا تاکہ تم زندہ رہو، تمہیں ہوائیں دیں پاکیزہ تاکہ تم صاف ستھرے رہو اور صحت مند اور تندرست رہو، تمہیں رزق دیا تاکہ تم طاقتور رہو، اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو اور شکر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، زیادہ دوں گا۔ صرف یہ نہیں فرمایا زیادہ دوں، فرمایا ضرور بھی ضرور دوں گا، میں زیادہ دوں گا مگر ضرور بھی ضرور دوں گا۔ یعنی تم یہ سوچو ہی نہ کہ تم اگر شکر کرو گے تو زیادہ نہیں ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ بات امپاسبل ہے کہ اگر تم شکر کرو تو زیادہ نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے جز کا یہ مطلب ہے۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ نعمتوں کی ناشکری کرے تو بس پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ ناشکری کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف نعمتیں بند کر لوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی ناشکری کرے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نعمتیں بند کر لوں گا، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اس کے بدلے نعمتیں تو ملتی رہیں گی مگر ہو سکتا ہے وہی نعمتیں آپ کے لیے عذاب بن جائیں، اور عام سا عذاب بھی نہیں۔ ان عذابی لشدید، ایسا عذاب کہ جو شدت والا ہے، جو سزا والا ہے، جو تڑپا دینے والا ہے، جو دکھ دینے والا ہے، ایسا عذاب دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب ماحولیاتی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کے شکر اور ناشکری کا عنصر کیسے ہوگا، یہ ہم کیسے غور کریں گے، کیسے فکر کریں گے؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک مثال دی تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ویسے اس پر بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں، کہ ہمارے جو بزرگ ہیں سفید داڑھیوں والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے تھے اور ہم پانی کو جو کھڑا ہوتا تھا اس پر سے تھوڑی تھوڑی جمی ہوئی برف نومبر دسمبر میں ہٹا کے پھر اسے وضو کرتے تھے۔ اتنا مشکل تھا، اور اتنا زیادہ سردی پڑتی تھی مگر مشکل بھی ہوتا تھا، اور ان کی صحت یہ اجازت دیتی تھی کہ وہ ایسا کریں اور وہ کر گزرتے تھے۔ آج کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اسی پنجاب میں، اسی پنڈی میں پورے سال میں کوئی ایک دن آ جائے جس میں اتنا زیادہ، یعنی جو برفیلے علاقے ہیں نا وہ تو ویسے ہی برفیلے علاقے، میں میدانی علاقوں کی، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، پورا پاکستان کو لے لیں چند برفانی علاقوں کو چھوڑ کر، ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ ہم دیکھتے تھے اور کورا جمع ہوا ہوتا تھا دوسرے زبان میں، تو یہ ہمارے لیے تو پتہ نہیں خواب ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ میں نے ایک بزرگ سے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے بیٹھے بیٹھے میرا مزاج یہ ہے کہ میرے دوست جو ہے نا وہ بابے ہوتے ہیں، اور یہ بابے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ بڑا کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ جو سفید بال ہے نا، یہ جو ہو جاتے ہیں سفید بال، یہ ان سفید بالوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بندہ رہ گیا ہے، بلکہ ان سفید بالوں کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کندن بن گیا ہے، تجربات کی بھٹیوں سے نکل نکل کر اور پس پس کر، زمانے کو دیکھ دیکھ کر یہ بندہ کندن بن گیا ہے۔ اب اس سے جتنا آپ کی ہمت ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں، حصہ تو بہرحال یا تو مقدر سے ملتا ہے یا قدر سے ملتا ہے، اگر آپ قدر کرو گے تو ملے گا۔ ہمارے ہاں ہمارے بزرگ بڑے بڑے قیمتی موجود ہیں، ہمیں ان کی قدر ہی نہیں، ہم بس انہیں بابا جی سمجھتے ہیں، چلو جی بابا جی ہیں، آپ یہ رہ گئے ہیں، یہ بس یہ وہ، اس طرح کی عجیب بات ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔
یہ بات میرے نوجوانوں کے لیے نئی ہوگی اور یہ بات میرے نوجوانوں کے لیے عجیب ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے 2-4 بزرگ اس کی تائید کریں گے کہ دودھ ہوتا تھا اور دودھ جو ہے نا مائیں وہ ریڑکے میں ڈال کے رڑکتی تھی اور لسی ہوتی تھی۔ لسی اگر آپ، ان بابا جی نے بتایا اور ایک نہیں ڈھیر سارے بزرگ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، کہ ہم اگر اسے جھولی میں ڈال لیتے تو وہ نیچے نہیں گرتی تھی۔ لسی اتنی گاڑی ہوتی تھی کہ اگر اسے جھولی میں بھی ڈال لو نا تو وہ نیچے نہیں گرتی تھی، اتنی گاڑی ہوتی تھی۔ اب میرے لیے بھی یہ بات ناممکن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ایسے تھا۔ اتنا زیادہ فرق ہے ماحول کا آج سے 50 سال پہلے کا اور آج کا۔ یہ 50 سال پرانی بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 50 سال پہلے کا اور آج کا اتنا زیادہ ڈفرینس ہے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بطور مثال سمجھاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چند لوگ مل کر بیٹھو تو خوشبو لگا لیا کرو۔ بہت سارے فرامین عالیہ کا نچوڑ ہے، جب چند لوگ مل کر بیٹھو تو خوشبو لگا کے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ماحول خوبصورت رہے، تمہارا ماحول ناپسندیدہ نہ ہو، تمہارا ماحول اچھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جمعۃ المبارک میں آتے ہیں اور ہم خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ پورا ہفتہ ہمارے سے خوشبو آ رہی ہو یا نہ، جمعے کو لگانا سنت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، خوشبو ویسے بھی لگانا سنت ہے، جمعے کے دن بطور خاص سنت ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ بھلا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جہاں 10 آدمی بیٹھ جائیں تو وہ سانس لیتے ہیں، ان میں سارے کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول جو ہے نا وہ گدلا نہیں ہونا چاہیے، ماحول ستھرا ہونا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں اگر معاملات اور سلسلے ماحول کے اچھے تھے تو وہ اس لیے تھے کہ اس روئے زمین پر انسان کم تھے۔ اب انسان بہت زیادہ ہیں۔ بطور مثال پاکستان کے اندر ہم پہلے سنتے تھے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ میں نے کل اسٹڈی کیا جو تازہ رپورٹ ہے 2022 کی، اس میں یہ ہے کہ 24 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، اور اگلے 3 سال میں یہ 24 کروڑ نہیں رہے گی، یہ 30 کروڑ ہو جائے گی۔ اتنا زیادہ انسانیت بڑھ رہی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ امت مسلمہ کو بڑھنا چاہیے، امت مسلمہ کو زیادہ ہونا چاہیے، یہ ہے ہماری بات، مسلمانوں کی بات۔ جبکہ دوسرے ممالک جو نان مسلمز ہیں، جو کافر ممالک ہیں، ان میں کینیڈا ہے، برطانیہ ہے اور دیگر امریکہ جیسے ممالک ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر، کینیڈا نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہمیں 15 لاکھ بندہ چاہیے دوسرے ملکوں سے، نوجوان چاہیے، نوجوان 15 لاکھ بندے چاہیے۔ بھئی ہمارے پاس نوجوان کم ہیں، بابے ہیں وہ تو جا رہے ہیں بس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے تھے نا بچے 2 ہی اچھے، وہ آج رو رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میں اپنی امت پر قیامت کے قریب، بلکہ قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر پورے امتوں اور نبیوں کے بیچ میں فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بات ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب آ رہی ہے۔ پر اگلی بات یہ ہے کہ جہاں انسان زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں ماحول کو، یہ تو میں نے 10 لوگوں کی بات کی ہے نا سمجھانے کے لیے، جہاں 10 لوگ نہیں بلکہ 24 کروڑ ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں چند لوگ بیٹھ جائیں اور سردی کا موسم ہو تو وہ ماحول کو گرم کر دیتے ہیں، اپنی سانس سے ہی صرف گرم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو شدید سردی لگ رہی ہے، آپ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں، تھوڑے سے زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو وہاں گرمی ہو جاتی ہے۔ بس یہی بات جو ہے نا گلوبل وارمنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ آسان مثال ہے ہمارے لیے، یا اسی سے کلائمیٹ چینج آیا ہے۔ اچھا جب گرمی ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، تازہ ہوا آتی ہے، فریش ایئر آتی ہے، یا پھر ہم دروازے ہی کھول دیتے ہیں،
یا ہم میں سے چند لوگ باہر چلے جاتے ہیں یا پھر ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے یعنی حل ہم کرتے ہیں نا. اگر ہم حل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے میرے نقطے کا پوائنٹ اور میرے موضوع کا پوائنٹ. تو اگر ہم حل نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ بیمار ہوں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جرمز ایک دوسرے کو لگیں گے. کسی کو زکام ہو گیا ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے اور کسی کو کوئی بیماری آ گئی، یوں کر کے ہلکی پھلکی بیماری آ جائے گی جو آپ کو ڈسٹرب کر دے گی. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اب پورے ملک میں اگر ماحول گرم ہے زیادہ انسانوں کی وجہ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کو کم ہونا چاہیے؟ نہیں، اسلام تو نہیں اجازت دیتا. وہ کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ سازش کی گئی تھی کہ انسانوں کو، آدھے انسانوں کو مار دو اور ہماری حکومت ہونی چاہیے، یہ سازش کی گئی تھی. پر اللہ ہے، کوئی کرونا کو مسلط کر کے انسانوں کو مار تھوڑی سکتا ہے. خالق تو اللہ ہے، خالق یہودی نہیں ہے. تو ماحول زیادہ گرم ہوا، ہم نے اس کے حل نہیں کیے. اگر ہم اس کے حل کرتے تو ہمیں بہت زیادہ فوائد ملتے. بطور مثال میں نے نا گھر کے چھوٹے سے کمرے کی مثال دی ہے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں تو وہ کمرہ گرم ہو جاتا ہے. تو یوں ہی انسان جس ملک میں زیادہ ہوں اس ملک کا ماحول بھی گرم ہوتا ہے. جب ماحول گرم ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے، اور گرمی بڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ سردی کم ہو جاتی ہے. یہی مثال میں آپ کو پورے ملک کی دے سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں انسان ہیں. یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں، انٹرنیشنل لیول کا ہے. پر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے اکیلے اس معاملے کو سمجھ کے پھر زندگی گزارنی ہے. تو اگر ہم نے صرف سمجھ لیا، جو لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. باقی لوگوں کی تو اللہ مالک ہے، اللہ آسان کرے گا. یہ اویئرنیس ہر جگہ جانی چاہیے. مگر آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سنیں گے، یہ جہاں تک پیغام جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اسلام کی روشنی میں بتا رہا ہوں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج بن کے آ رہا ہے. گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس کی ایک ویب سائٹ ہے IPCC. اس ویب سائٹ پر گورنمنٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر اپنے ریزلٹس ڈالتی ہے 1 سال کے کہ ماحولیاتی تبدیلی، موسمی تبدیلی اور ماحولیاتی تبدیلی یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تو یہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں، ہمیں کن نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا، ہمیں کس معاملے کو ٹھیک رکھنا ہوگا، اور اگر نہ رکھا تو کیا ہوگا، یہ سارا کچھ موجود ہے. تو اس سال جو ذمہ دار ہیں، جن یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ جن کی زمینیں ہیں اور وہ گندم اور کباد اور دھان اور دیگر فصلیں اگاتے ہیں، میں ان سے اشارہ لینا چاہوں گا کہ اس بار بارشیں ہوئیں بے ٹائمی بارشیں. ہمارے اپنی گندم، ڈھیر سارے لوگ جو ہیں ان کی گندم بارشوں کی نظر ہو گئی اور گندم نہیں بچی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ گندم بیجتے تھے وہ پہلے ہوتی تھی 60 من پر ایکڑ، 70 من پر ایکڑ، 100 من پر ایکڑ. پر جس کی گندم اور جس کی فصل بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے اس کا کیا نکلتا ہے؟ 20 من، 25 من، 30 من پر ایکڑ. وہ بھی دانہ پورا نہیں ہوتا، جو صحت مند دانہ ہوتا ہے وہ کچے دانے ہوتے ہیں، چھوٹے دانے ہوتے ہیں. جس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارا ایگریکلچرل ملک ہے، ہمارا زرعی ملک ہے، تو زراعت بہت زیادہ ہے یہاں پر. اس کے باوجود گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بارشیں کم ہو گئیں. پھر بارشیں ہوئی تو بہت زیادہ ہوئیں اور ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی. اور جب فصل تباہ ہوگی تو آپ کے رزق میں کمی آئے گی. جب رزق میں اوور آل کمی آتی ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے والی وہ تمام چیزیں جو اگتی ہیں، دالیں ہیں اور دیگر ساری چیزیں، یہ مہنگی ہو جاتی ہیں. ایک ویسے ہم غریب ملک ہیں، دوسرا ہم اپنی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا معاملہ ایسا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام یہ کہتا ہے
کہ آپ اپنے ماحول کو درست رکھو اور اپنے ماحول کو ٹھیک رکھو. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے صحت میں برکت ہوگی، اور آپ کے جانور اور انسان زیادہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے. اور آپ اس کا دوسری طرف میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں، چونکہ بہت سارے مسائل اور معاملات میں نے بیان کیے. حل چونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں چند چیزیں بتا دوں. سب سے پہلے اس کا حل کیا ہے؟ نقصانات تو بتائیں اور وہ بھی انتہائی شارٹ. 100 چیزیں ہیں جن کی پوری لسٹ ہے، 100 چیزیں ہیں. وہ میں آپ کے سامنے 2-3 جملوں میں بھی بیان نہیں کر پاتا. آج اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. حل تو وہ 100 حل ہیں، ان میں سے 3 بتاتا ہوں صرف، جو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. سب سے پہلا، رزق کا ضائع کرنا. ہم رزق بڑا ضائع کرتے ہیں. آپ گھروں میں جا کر دیکھ لیں، گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ صبح سے شام تک کتنی روٹیاں ضائع ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، کتنا سالن ضائع ہوتا ہے، اور دیگر فروٹس کتنے خراب ہوتے ہیں، دودھ یا دیگر چیزیں کتنی خراب ہوتی ہیں. یہ جو ویسٹ آف فوڈ ہے، یعنی کھانے کا ضائع کرنا، یہ گھر میں اور محلے میں اور شہر میں بے روزگاری کو بھی بڑھاتا ہے، یہ گندگی کو بھی بڑھاتا ہے اور ماحول کو بھی خراب کرتا ہے. آپ کے ایک گلی میں 10 گھر ہیں، 10 گھروں کی ایک روٹی صبح بچ گئی اور ایک روٹی شام کو بچی تو کتنی ہو گئی؟ ایک دن کی 20. وہ آپ نے کہاں کرنی ہے؟ نہ کھانے والی بھینسیں ہیں، نہ بکریاں ہیں، کدھر کریں گے؟ روڑی پہ پھینکتے ہیں، یا پھر آپ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں روٹیاں لینے والے آ گئے، دودھ دینے والا آ رہا ہے، اس کو ہم دے رہے ہیں، چلو جی. تو وہ جو بچی ہوئی ہیں کبھی کبھی وہ پڑی بھی رہ جاتی ہیں، اور آپ کا جو گھر کا ماحول ہے وہ ستھرا نہیں رہتا ان کی وجہ سے. حالانکہ وہ روٹی ہے، اسے انگلی لگ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے، بظاہر عام سی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے رزق ضائع کیا اس کا رزق کم کر دیا جائے گا. ہمارے گھروں میں بے روزگاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رزق کی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ ہم رزق ضائع کرتے ہیں. تو جہاں رزق ضائع ہو رہا ہے وہاں اس کی ناقدری ہو رہی ہے، اور جہاں ضائع ہو رہا ہے وہاں رزق ہمارا گھٹایا جا رہا ہے. یہ ایک تو قدرتی طور پر ہو رہا ہے. دوسرا، وہ جو روٹیاں بچتی ہیں ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں کرنا ہے. اور ہمارے محلے میں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو گھروں سے روٹیاں اکٹھی کرے اور پھر جناب ان کی مختلف چیزیں بنائے. ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے. دیگر ممالک میں موجود ہیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں. حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. تو بتائیں کدھر ہے صفائی؟ ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہے کیونکہ ہم صفائی کا دھیان ہی نہیں رکھتے. آپ ورک شاپوں سے گزر جائیں، میں پچھلے جمعہ آنا تھا، اس روڈ سے آ گیا کیونکہ ملک کے ماحول یہ ایسا تھا، روڈز بند ہے اور بڑی مشکل سے پہنچا. تو مجھے جو گاڑی ہے وہ پل سے دوسری طرف لگانا پڑی، اور جب میں وہاں سے گزر کر آیا تو اتنا گندا ماحول، میں کو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی حکومتیں تو ذمہ داری لیتی ہی نہیں، ہم خود بھی نہیں لے رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری لیں. تو پہلا حل یہ ہے کہ کھانا ضائع کرنا چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے آپ کا رزق بھی کم نہیں ہوگا، بیماریاں بھی نہیں بڑھیں گی، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ماحول خراب نہیں ہوگا. دوسرا حل، اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پانی ضائع کرنا چھوڑ دیں. یہ بس مسجد میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، چند مہینے پہلے لگا لو تو یہاں پر ایسی ٹوٹیاں بھی آئی تھی پانی بچانے کی وجہ سے کہ وہ ٹوٹیاں جناب ان پر ہاتھ رکھ کے پھر پانی نکالتے تھے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر وہ پانی بند ہو جاتا تھا. اب دوبارہ مجبوراً انتظامیہ کو یہ ٹوٹیاں تبدیل کرنا پڑی ہیں کیونکہ وہ ان سے کام نہیں بن رہا تھا. تو پانی ضائع کرنا چھوڑ دیں. پانی اب جب ہم ضائع کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایک تو پانی ضائع ہو رہا ہے اور ناشکری ہو رہی ہے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرا پانی ہم جب نالیوں میں ڈالتے ہیں تو وہ گندا پانی ہو جاتا ہے. تو گندے پانی کو تو کوئی استعمال نہیں کرتا، اور ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ دوبارہ پانی کو صاف کر کے پھر استعمال میں لایا جا سکے. بس وہ ضائع ہوا تو ہوا. یہاں ہمارے پاس ڈیمز بھی نہیں ہیں، بارشوں کا پانی ہم جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ہم جناب اس کو فائدہ حاصل کریں. چہ جائے کہ
ہم اپنے گھر کا پانی جو ہے نا وہ کریں. ابھی بھی میں راستے میں آیا تھا, مجھے کم از کم کوئی 25 سے 30 ٹینکرز نظر آئے میرے گھر سے لے کر یہاں تک. وہ راستہ روکے ہوئے ہیں, وہ گاڑیوں کو جانے نہیں دے رہے, وہ مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں. 10 منٹ 15 منٹ بندہ ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے. ٹینکرز کیوں آ گئے ہیں بھائی روڈ پر؟ ان کا کیا کام ہے؟ میرا اور آپ کا قصور ہے. کیوں؟ ہم وضو کرتے ہیں. آپ نے پتہ ہے احادیث مبارکہ میں کیا فرمانا ہے میرے آقا علیہ السلام کا؟ آقا علیہ السلام نے آدھا لیٹر پانی سے بھی وضو کیا ہے. کتنے سے؟ آدھا لیٹر. تسی سوچ سکتے ہو آدھا لیٹر پانی سے بھی آقا علیہ السلام نے وضو کیا ہے, اور ایک بال بھی آپ کا خشک نہیں تھا. اور ہم اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ 5 لیٹر بھی ضائع کر دیں. ہم کہتے ہیں حالے تے میں نے سکون نہیں آیا, حالے میری ماما صحیح نہیں تھی. یہ کون سا وضو ہے؟ اس وجہ سے پانی ضائع کرنے کی وجہ سے پانی کم ہو رہا ہے. اچھا یہ ایک لمبی داستان ہے, میں اگر ادھر جاؤں گا تو بس یہ میرا جملہ ذہن میں رکھیں. زمین کا نیچے والا پانی کم ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں ٹینکر بڑھ گئے ہیں. اور آج کل میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, ہم نے گھر لینا ہو, پلاٹ لینا, یہ ہماری روزمرہ زندگی ہے. اس روزمرہ زندگی کو قرآن حدیث نے بتایا ہے. اگر آپ کے مولانا نہیں بتاتے آپ کو تو یہ ان کا قصور ہے. اگر آپ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو گائیڈ نہیں کرتے اور صرف فضیلتیں سناتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ قرآنک سائنس کیا ہے, قرآن روزمرہ زندگی میں ہمیں کس طرح چیزیں سکھاتا اور مینج کرواتا ہے. تو دوسری بات, ہم پانی ضائع نہ کیا کریں. آج کل اس طرح کی ٹوٹیاں آ گئی ہیں کہ وہ باقاعدہ آپ اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہیں تو خود ہی چل جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بند ہو جاتی ہے. پانی ضائع نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں تو گاڑی دھونی ہو تو ہم جناب گلی میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اتنا پانی زیادہ ضائع کرتے ہیں, لگتا یہ کہ ہمارے ابا جی کا ڈیم ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, کر کے دکھایا, صرف فرمایا نہیں, آدھا لیٹر پانی سے. وہ جو حدیث مبارکہ میں ہے آیا نا, میں اس کا آج کی زبان میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں. آدھا لیٹر پانی سے میرے آقا علیہ السلام نے وضو کیا. آپ سوچو کہ آپ آدھا لیٹر پانی میں سے کون کون بندہ وضو کرتا ہے؟ آدھا لیٹر پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 کپ. کین یو امیجن کہ 2 کپ سے آپ پورا وضو کر لو اور آپ کا وضو صحیح ہو جائے؟ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نقصان کر رہے ہو اپنی نعمت کا بھی, کلائمیٹ چینج کا کے اندر آپ خراب کرنے میں زیادہ حصہ ڈال رہے ہو. اور تیسرا یہ کہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, پاکستان سمیت ہر چیز گرم ہو رہی ہے, اس کی وجہ آپ کا پانی ضائع کرنا بھی ہے. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سردی کم ہے. میں آج ابھی یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے کوٹ یہ گرمی لگا رہا ہے, حالانکہ یہ نومبر کا آدھے سے زیادہ ہو گیا. 18 نومبر ہے آج. کبھی ہم نے سوچا تھا ہمارے بڑوں نے کہ نومبر کی اس مہینے میں ان دنوں میں بھی اتنی کم سردی ہوتی ہے؟ نہیں, شدید سردی ہوتی تھی. تو یہ سردی کم ہو رہی ہے دن بدن, حتیٰ کہ ایسا وقت آنے والا ہے اگلے 10 یا 15 سالوں میں, اللہ آپ کو زندہ رکھے اور جن جن کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ زندہ رکھے, بس محتاجی نہ دے اللہ. تو زندگی صحت والی اللہ تعالیٰ فرمائے. اگلے 10 سالوں میں 2030-32 میں میں ہوا نہ ہوا, آپ میں سے جو بھی وہ یاد رکھے گا کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے. ہم اس چیز کو اس لمٹ سے آگے گزر چکے ہیں کہ اب ہم احتیاط کریں گے تو موسم پھر واپس آ جائے گا. نہیں, اب نہیں آئے گا. اب ہم احتیاط کریں گے تو نقصان سے بچیں گے. بس احتیاط یہ ہے کھانا ضائع کرنا بند کر دو, احتیاط یہ ہے پانی ضائع کرنا بند کر دو. تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں, اپنے جگہوں میں, اپنے محلوں میں, اپنی گلیوں میں, اپنی سلسلوں میں گرینری بڑھا دو, سبزہ بڑھا دو. آپ اپنے گھر میں, اپنے گلی میں, اپنے محلے میں, ایون اپنی مسجد میں, یہاں آپ میں سے کوئی ہر بندہ شوق سے ایک گملہ لا کے رکھ دے. اب افضل بھائی کہنے کہ میرے تو بوجھ بتا رہے ہیں, مگر یہ سچ ہے. پانی تو ہم نہیں پانا نا, کوئی بزرگ آ جائیں گے کہ پانی ڈالنے والے, تو آپ میں سے آپ لوگ جائیں نرسری, ایک گملہ اٹھا لائیں, 100-200 گملہ یہاں رکھ دیں خوبصورت پودوں کا. یہاں پر بھی گرینری بڑھ جائے گی, اس سے فائدہ یہ ہوگا خوبصورتی بھی بڑھے گی, اور یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ سانس ستھری ہو جائے گی. اپنے گھروں میں بھی گرینری بڑھائیں.
اور یعنی سبزہ زیادہ کر دیں، کھانا ضائع کرنا بند کر دیں، پانی ضائع کرنا بند کر دیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے اپنے معاشرے اور ماحول کو ٹھیک کرنے میں۔ بس اس بات کو پکا کر لیں۔ ہمارے چند دوست ہیں، ہم نے پچھلے 7-8 سال سے پلاننگ کی ہوئی ہے، مختلف ہوٹلز پر جاتے ہیں، جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا ضائع نہیں کرتے، اسے پیک کروا لیتے ہیں، پتہ ہے کہ کون فلاں جگہ پر بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اسے وہاں جا کے دے دیتے ہیں اور وہ کھانا کھاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح چند لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے نوجوانوں کی، پٹھے پٹھے کام تے کر دو، چنگے بھی کرو۔ آج کل بڑی عجیب عجیب سٹوریاں ہیں، بڑی عجیب عجیب۔ تو اچھے کاموں میں یہ ہے کہ کھانا جہاں ضائع ہو رہا ہے وہاں جا کے آپ بتائیں، تلقین کریں کہ بھئی کھانا ضائع نہ کرو، اور اگر کھانا ضائع ہو رہا ہے تو آپ وہ کھانا لے کر اپنے ذہن میں رکھو کہ کہاں لوگ بھوکے بیٹھتے ہیں، انہیں ضرورت ہے، انہیں جا کر خوبصورت انداز میں پیش کر دو۔ خدمت انسانیت بھی ہے اور خدمت ملک بھی ہے، خدمت اسلام بھی ہے، اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی اور اپنے ملک بھی ستھرا۔ لہٰذا یہ ضرور کریں تاکہ کلائمیٹ چینج کے طوفان سے ہم اور ہماری نسلیں بچ سکیں۔ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے جو نقصانات ہیں ان سے ہم اپنے گھر سے لے کر اپنے دفتر، اپنے کالج، اپنے اسکول، اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے شہر، اپنے ضلع کو بھی بچا سکیں۔ جہاں جہاں ہو سکے آپ گرینری کو زیادہ کریں، آپ سبزے کو زیادہ کریں اور آپ اپنے ماحول کو ستھرا رکھیں۔ یہی اسلام کا حکم ہے، یہی دور جدید کے تقاضے ہیں، یہی ہماری ترقی کا سبب ہے۔ یہ سبق ہمیں نان مسلمز دے رہے ہیں، جبکہ یہی سبق قرآن میں موجود ہیں اور حدیث میں موجود ہے۔ کوئی اس نظر سے پڑھے گا تو سمجھ آئے گی۔ رب کائنات توفیق عمل اور نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔